بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ و مقام بتانے کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اس آیت سے گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں، مگر خلافت پورے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے سارے حالات کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اب ان کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھی تھی۔ اس کا اجمالی جواب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اس کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر ان کو تسکین نہ ہوئی تھی۔ اب عملی طور پر تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے، جس سے فرشتوں کو پوری تسکین حاصل ہو گئی۔ علم تعلیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی ذات اور صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے چھینک آتے ہی الحمدللہ کہا، جس خدا عز و جل کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں آدم علیہ السلام، اور لکھے ہوئے حروف پڑھ لیتے ہیں، مگر ساری چیزوں کا علم پیدائش کے بعد عطا ہوا، اس لیے علم باب تفصیل سے فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی مدرسے میں جانا پڑا تھا اور نہ کسی استاد کی شاگردی کرنی پڑی، بلکہ بطور الہام خود بخود سب علوم ان کو آ گئے۔ جیسے بعد مرنے کے ہر شخص کو زبان عربی خود بخود آ جاتی ہے کہ قبر کے سوال و جواب اور محشر کا حساب و کتاب اور جنت والوں کی بول چال سب عربی زبان میں ہیں۔ الاسماء، اسماء وسم یا سمو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے علامت یا پہچان یا بلندی، اور اب نام کو بھی اسماء کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے، یہاں پہلے معنی مراد ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام ہی بتائے گئے، بلکہ ان کی حقیقتیں، خاصیتیں اور نفع و نقصان اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کے طریقے، غرض یہ کہ ہر چیز کے سارے حالات بتا دیے گئے، اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی، اس لیے وہ سب اسماء میں ہی داخل ہے، کیونکہ فقط نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا اور اس سے خلافت کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں اسم کے معنی نام ہی ہیں، مگر چونکہ چیز کے حالات بھی چیز ہیں اور ان کے بھی کچھ نام ہیں،
इन सब की तालीम फरमाई गई थी। गर्ज ये कि ये तो सब मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म हर चीज को शामिल था, लेकिन इस वुसात इल्मी को बाज तो अल अस्मा से साबित करते हैं, बाज कुल्लहा से दावा, सब का एक दलीलें अलहदा अलहदा। कुल्लहा, इस आयत मुबारका में कुल्लहा, इसमें बहुत गुंजाइश है क्योंकि इससे मालूम होता है कि कोई नाम भी आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से बाकी ना बचा, जैसे कि खालिकु कुल्ल शैइन से मालूम होता है कि खुदा अज़्ज़ व जल हर चीज़ का खालिक है। ऐसे ही यहाँ कुल्लहा से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम हर नाम वाली चीज़ के इल्म से वाकिफ थे। ख्याल रहे कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म इस कदर वुसअत के बावजूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरिया का कतरा है, क्योंकि उनका इल्म हर उस चीज़ को घेरे हुए है कि जहाँ तक अल्फाज व नाम बल्कि किसी का ख्याल भी नहीं पहुँचता। इसलिए हजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मुतल्लिक़ फरमाया गया है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। यहाँ ना इसम की कैद है, ना अल्फाज व हरूफ की पाबंदी। अब हम कुल्लहा की किसी कदर गुंजाइश दिखाते हैं। ये सब जानते हैं कि दुनिया में अव्वल से आखिर तक लाखों ज़बानें बोली गईं और हर ज़बान के हरूफ, नक्श और उनके अल्फाज अलहदा अलहदा, फिर हर ज़बान में करोड़ों लुगात, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में करोड़ों चीज़ें और हर चीज़ के लाखों सिफात और हर सिफत के लाखों नाम और नाम के लिखने और बोलने के लाखों तरीके। मसलन अल्फ लिखने का अंग्रेज़ी में और तरीका है और उर्दू और अरबी में, और फिर मसलन पानी को उर्दू में पानी, फ़ारसी में आब, अरबी में माँ, हिंदी में जल, अंग्रेज़ी में वाटर और ना मालूम किस किस ज़बान में क्या क्या कहते हैं। फिर अगर लफ्ज़ पानी लिखा जाए तो हर ज़बान की इबारत में अलहदा अलहदा तरीके से, मसलन अंग्रेज़ी में पानी और हिंदी में और गुजराती में और उर्दू में और अरबी में वगैरह वगैरह तरीक़ों से। फिर इस पानी के हज़ारों हालात और हज़ारों किस्में, ठंडा, गर्म, साफ़, मैला, खारी, मैला, मीठा, बारी, हल्का, गाढ़ा, पतला, सफ़ेद, काला वगैरह वगैरह, ये सब मालूम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए। भला ख्याल तो करो, इस इल्म की कोई हद है? तफसीर रूहुल बयान में इस जगह फरमाया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाखों ज़बानों का इल्म था, 7 लाखों ज़बानों का इल्म था और 1000 पेशों में खूब माहिर थे। मगर आप अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी का काम किया। लतीफ़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का काम खेती बाड़ी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का काम बुखारी यानी लकड़ी बनाना यानी बड़ी का पेशा, बड़ही तरखान यानी। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का काम दर्जी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का काम तजारत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का काम ज़रा साजी, लोहे का काम, लोहार का काम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुबारक काम जम्बील साजी, मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक काम जम्बील साजी, शुएब अलैहिस्सलाम का मुबारक काम बकरी चराना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक बकरी चराना था। नेज़ कुल्लहा से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात व सिफ़ात के सारे नाम भी उनको तालीम फरमाए थे। अब तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की कोई इंतहा न रही। रूहुल बयान वगैरह ने इस जगह लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों और अपनी औलाद के सारे नाम और हैवानात, जमादात, परिंदों चरिंदों और हर वो जानदार जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, तमाम शहरों और गाँवों के हर खाती पत्ती चीज़ और जन्नत की हर नेमत, बल्कि यूँ कहो कि हर छोटी
چیز کے نام بھی بتا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ پیالہ اور ڈھال اور دودھ نکالنے کا برتن، بلکہ آہستہ اور زور سے گوز مارنے کے نام بھی بتا دیے گئے تھے۔ ثم عرضہم، اس سے معلوم ہوا کہ فقط غائبانہ نام ہی نہ بتائے گئے تھے، بلکہ دیکھنے والی چیزیں دکھائی گئی تھیں، یعنی جو چیزیں قیامت تک کبھی بھی پیدا ہونے والی تھی، مثلا ریلوے اسٹیشن، ٹیلی فون، موٹر کار، ریڈیو، ہوائی جہاز، ٹی وی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو دکھا کر ان کے نام اور بنانے کی ترکیبیں اور ان کے سارے حالات بتا دیے گئے تھے، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں پر ہی یہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھی، کیونکہ اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے، نیز حکمت پوچھنے والے سارے ہی فرشتے تھے، اور چونکہ ان چیزوں میں بعض عقل والی اور بعض بے عقل تھیں، اس لیے بطریق تغلیب عرضہم فرمایا گیا۔ فقال انبئونی، یہ امر ملائکہ کی عاجزی کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ جب انہوں نے ناموں کی خبر ہی نہ تھی ان کو، تو اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتے۔ وہ خیال رہے کہ یہاں انبئونی فرمایا گیا، یعنی صرف خبر ہی دے دو، جو کہ علم سے ادنا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا پورا علم تو کیا ہوتا معمولی خبر بھی نہیں ہے۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، لفظ اسماء سے پہلے آ چکا تھا، اور اب یہاں دوبارہ اس لیے کہا گیا، وہاں اس سے سب چیزوں کی حقیقت اور اس کے سارے حالات اور نام مراد ہیں، اس لیے وہاں علم وَكُلَّهَا عَلَّمَ كُلَّهَا فرمایا گیا تھا، لیکن یہاں نام ہی مراد ہیں۔ اے فرشتوں، تم دوسرے حالات تو کیا بیان کرو گے، فقط ان کے نام ہی بتا دو، ورنہ یہاں ضمیر ہی کافی تھی، یعنی بہا ان کنتم صادقین۔ فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ بظاہر بالکل سچ تھا، کیونکہ واقعی انسانوں میں فساد بھی ہوگا، اور واقعی فرشتے رب عز و جل کی تسبیح و تصدیق بھی کرتے تھے، لیکن ان دو باتوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا، جس کو صاف بیان نہ کیا، اس میں غلطی تھی۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا منظور ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت عابد اور معصوم کا حق ہے، نہ کہ اس جماعت کا جس میں گناہ و جرم بھی ہوتے ہوں۔ یہاں ان کو فرمایا گیا کہ انتظام سلطنت صرف عبادت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رایا کے سارے حالات کی خبر ہونا ضروری ہے۔ تم کو نام بھی نہیں معلوم اور حالات کیا معلوم ہوں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے، اس کے دوسرے نہایت نفیس معنی بیان کیے گئے ہیں تفسیر عزیزی میں۔ وہ یہ کہ ملائکہ سمجھتے تھے کہ ہم حق تعالیٰ کی کامل حمد و تسبیح کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی کامل عابد ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا، کامل حمد وہ کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے سارے نام اور صفات سے واقف ہو، اور پورا شکر وہی بجا لا سکتا ہے جو اس کی ساری نعمتوں کی خبر رکھتا ہو۔